بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں دنیا کا سب سے اچھا قصہ، سب سے اچھی کہانی، سب سے اچھا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور اس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ سب سے بہترین قصہ پیش خدمت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ یوسف ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، اس کے 11 بھائی تھے۔ یوسف ایک خوبصورت لڑکا تھا، یوسف ایک ذہین لڑکا تھا۔ اس کا باپ یعقوب اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس کے دوسرے تمام بھائی سے بڑھ کر اس سے پیار تھا۔ ایک رات یوسف نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھی۔ اس نے 11 ستارے دیکھے اور ایک سورج چاند دیکھا، یہ سبھی اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ننھا یوسف بہت حیران ہوا اور وہ یہ خواب سمجھ نہ سکا۔ بھلا ستارے، سورج اور چاند ایک آدمی کو کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ ننھا یوسف اپنے باپ یعقوب کے پاس گیا اور اسے یہ عجیب و غریب خواب سنائی۔ کہا، ابا جان، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ یہ سبھی میرے حضور سجدہ ریز ہیں۔ اس کا باپ یعقوب نبی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا، اے یوسف، اللہ تجھے برکت دے، تیری بڑی شان ہوگی۔ یہ خواب علم اور نبوت کی ایک خوشخبری ہے۔ تیرے دادا اسحاق علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، تیرے دادا ابراہیم پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یقیناً وہ تجھ پر اور یعقوب کے خاندان پر بھی انعام کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے عالم فاضل تھے۔ وہ لوگوں کی عادات پہچانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ شیطان کیسے غلبہ پاتا ہے اور شیطان ان کے ساتھ کس طرح اٹکلیاں کھیلتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں میں سے کسی کو نہ بتانا، وہ تیرے ساتھ حسد کریں گے اور وہ تیرے دشمن بن جائیں گے۔ یوسف کا ماں کی جانب سے ایک اور بھائی تھا، اس کا نام بنیامین تھا۔ یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ان جیسا کسی اور سے پیار نہیں کرتے تھے۔ بھائی یوسف اور بنیامین سے حسد کیا کرتے تھے اور وہ ناراض ہوتے اور کہتے تھے، ہمارا باپ یوسف اور بنیامین کے ساتھ زیادہ پیار کیوں کرتا ہے؟ ہمارا باپ یوسف اور بنیامین کے ساتھ کیوں اتنا زیادہ اچھا برتاؤ کرتا ہے، حالانکہ وہ دونوں چھوٹے ہیں اور کمزور ہیں؟ ہمارے ساتھ یوسف اور بنیامین جیسی محبت کیوں نہیں کرتا، جبکہ ہم طاقتور نوجوان ہیں؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ یوسف ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، اس نے اپنے بھائیوں کو خواب بتا دیا۔ بھائی بہت ناراض ہوئے۔ جب انہوں نے خواب سنی تو ان کا حسد اور بڑھ گیا۔ ایک دن بھائی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا، یوسف کو قتل کر دو یا اسے دور دراز کسی جگہ پھینک دو، تب تمہارا باپ تمہارے لیے خالص ہو جائے گا اور اس کا پیار تمہارے لیے خالص ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں، بلکہ اسے راستے کے کسی کنویں میں پھینک دو، اسے کوئی مسافر پکڑ لے گا۔ اس تجویز پر تمام بھائیوں نے اتفاق کیا۔ جب انہوں نے اس تجویز پر اتفاق کر لیا تو وہ سب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بھائی اس سے حسد کرتے ہیں اور اسے پسند نہیں کرتے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کو بھائیوں کے ساتھ کہیں بھیجا نہیں کرتے تھے۔ یوسف اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور دور نہیں جایا کرتا تھا۔ بھائی یہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن انہوں نے شرارت کا پختہ ارادہ کر لیا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ ہمارا پیارا بھائی ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ بھائی ہمیشہ اکٹھے کھیلا کرتے ہیں، بھلا ہم باہر کیوں نہ جائیں اور اکٹھے کیوں نہ کھیلیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ یہ کھائے، پیے اور کھیلے
ہم اس کے رکھوالے ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام بڑے عالم فاضل تھے۔ یعقوب علیہ السلام بڑے دانا اور دھیمی طبیعت کے تھے۔ یعقوب علیہ السلام یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ یوسف ان سے دور ہو۔ وہ یوسف کے بارے میں بہت ڈرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور تم اس سے غافل رہو گے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، اسے بھیڑیا کیسے کھا جائے گا جب کہ ہم موجود ہوں گے؟ اسے وہ کیسے کھا جائے گا جب کہ ہم نوجوان اور طاقتور ہیں؟ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اجازت دے دی۔ بھائی بہت خوش ہوئے جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو اجازت دے دی۔ وہ جنگل کی طرف گئے۔ انہوں نے جنگل کے ایک کنویں میں یوسف کو پھینک دیا۔ انہوں نے ننھے یوسف پر ترس نہ کھایا۔ انہوں نے بوڑھے یعقوب علیہ السلام پر ترس نہ کھایا۔ یوسف ایک ننھا سا لڑکا تھا، اس کا دل چھوٹا سا تھا، کنواں گہرا تھا، کنواں تاریک تھا اور یوسف اس میں اکیلا تھا۔ اللہ نے یوسف کو خوشخبری دی اور اس سے کہا، غم نہ کرو، ڈرو نہیں، بے شک اللہ تیرے ساتھ ہے، تیرے بڑے شان ہوگی، عنقریب بھائی تیرے پاس حاضر ہوں گے اور تو انہیں بتائے گا جو انہوں نے کرتوت کی۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا اور انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، وہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے کہا، اب ہم اپنے باپ سے کیا کہیں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہمارا باپ کہا کرتا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ ہم کہیں گے، ابا جان آپ نے سچ ہی تو کہا تھا، واقعی اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ بھائیوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور کہا، ہاں ہم کہیں گے ابا جان واقعی اسے بھیڑیا نے کھا لیا۔ ایک بھائی نے کہا، اس کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی نشانی خون ہے۔ بھائیوں نے ایک مینڈھا پکڑا اور اسے ذبح کیا۔ انہوں نے یوسف کی قمیص پکڑی اور اسے خون میں رنگ دیا۔ بھائی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، اب ہمارا باپ تسلیم کر لے گا۔ وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اور چلاتے ہوئے انہوں نے کہا، ابا جان ہم گئے۔ دوڑنے لگے۔ یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے اور انہوں نے کہا، یوسف کا خون ہے۔ ان کا باپ یعقوب علیہ السلام نبی تھا۔ وہ بہت بڑا عالم فاضل تھا۔ وہ اپنی اولاد سے زیادہ عقل مند تھا۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے جب بھیڑیا کسی انسان کو کھاتا ہے تو وہ اسے پہلے زخمی کرتا ہے اور اس کی قمیص کو پھاڑ دیتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص ٹھیک ٹھاک تھی اور وہ خون میں رنگی ہوئی تھی، تو یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ جھوٹا خون ہے اور بھیڑیے کی کہانی ایک بناوٹی کہانی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم نے یہ کہانی اپنے پاس سے گھڑ لی ہے، صبر ہی بہتر ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ غم زدہ ہوئے، لیکن انہوں نے بڑے اچھے انداز میں صبر کیا۔ بھائی گھر واپس آئے۔ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ہی رہنے دیا۔ بھائیوں نے کھانا کھایا اور بستر پر سو گئے۔ یوسف کنویں میں ہے، نہ وہاں بستر ہے اور نہ ہی کھانا۔ بھائی یوسف کو بھول گئے اور سو گئے۔ یوسف نہ تو سوئے اور نہ ہی کسی کو بھولے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف کو یاد کرتے رہے۔ یوسف کنویں میں تھے، کنواں بڑا گہرا تھا، کنواں جنگل میں تھا، جنگل ڈراؤنا تھا، رات پڑ چکی تھی اور یہ رات بڑی تاریک تھی۔ ایک جماعت اس جنگل میں سفر کر رہی تھی۔ انہیں راستے میں پیاس لگی۔ انہوں نے کنواں تلاش کیا تو انہیں ایک کنواں دکھائی دیا۔ انہوں نے ایک کنواں دیکھا، اس کی طرف ایک آدمی کو بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے پانی لائے۔ آدمی کنویں کی طرف گیا اور اس نے اپنا ڈول لٹکایا۔ اس نے ڈول کھینچا تو وہ ڈول بھاری تھا۔ آدمی حیران رہ گیا اور اس نے آواز دی، واہ رے خوشخبری، یہ ایک لڑکا ہے۔ لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور اسے اپنے پاس چھپا لیا۔ وہ لوگ مصر پہنچے، بازار میں کھڑے ہوئے اور یہ آواز لگائی، اس لڑکے کو کون خریدے گا، اس لڑکے کو کون خریدے گا۔ عزیز مصر نے یوسف کو چند درہموں کے بدلے خرید لیا۔ تاجروں نے اسے بیچ دیا اور انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا۔ عزیز مصر اسے اپنے محل لے گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، یوسف کی عزت کرنا، یہ بڑا ہونہار لڑکا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کو خیانت کے لیے ورغلایا، لیکن یوسف نے انکار کر دیا اور کہا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اپنے آقا کی خیانت کروں گا، میں اپنے آقا کی خیانت نہیں کروں گا۔ اس نے مجھ سے اچھا برتاؤ کیا اور میری عزت کی،
میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ عزیز مصر کی بیوی ناراض ہوئی اور اس نے اپنے خاوند سے شکایت کی۔ عزیز مصر جان گیا کہ عورت جھوٹی ہے، وہ پہچان گیا کہ یوسف دیانتدار ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا بلا شبہ تو ہی غلط کار ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں اپنے حسن و جمال کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ جب کوئی انہیں دیکھتا تو پکار اٹھتا یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو معزز فرشتہ ہے۔ عورت کی ناراضگی بڑھ گئی اور اس نے یوسف سے کہا میری بات نہ مانی تو جیل میں جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جیل مجھے پسند ہے۔ چند دنوں کے بعد عزیز مصر نے خیال کیا کہ یوسف کو جیل بھیج دے۔ عزیز مصر جانتا تھا کہ یوسف بے قصور ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہو گئے۔ یوسف جیل میں داخل ہوئے تو تمام قیدی پہچان گئے کہ یوسف ایک شریف نوجوان ہے۔ بلا شبہ یوسف کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ یوسف کے سینے میں ایک شفیق دل ہے۔ قیدیوں نے یوسف کو پسند کیا اور اس کی عزت کی۔ لوگ یوسف سے بہت خوش ہوئے اور اس کی تعظیم کی۔ یوسف کے ساتھ جیل میں 2 آدمی داخل ہوئے اور ان دونوں نے اسے اپنے خواب بتائے۔ ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشیدہ کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جاننے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ اس کے زمانے میں لوگ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے از خود بہت سے رب بنا رکھے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا یہ خوشی کا رب ہے، یہ سمندر کا رب ہے، یہ روزی کا رب ہے اور یہ بارش کا رب ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھا کرتے تھے اور ہنس دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ جانتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں۔ اللہ نے چاہا کہ یہ دعوت کا کام جیل میں ہو۔ کیا قیدی واعظ و نصیحت کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا قیدی شفقت کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا قیدی اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا قیدی آدم کے بیٹے نہیں ہیں؟ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے لیکن وہ آزاد بہادر تھے۔ یوسف علیہ السلام بے سر و سامان تھے لیکن پھر بھی بڑے دریا دل سخی تھے۔ انبیاء علیہ السلام ہر جگہ میں حق کا بول بالا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں خیر و بھلائی کی سخاوت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا بے شک ضرورت ان 2 آدمیوں کو میرے پاس ہانک لائی۔ بلا شبہ ضرورت مند آدمی ہمیشہ نرمی اور جھکاؤ کا انداز اختیار کرتا ہے۔ بلا شبہ ضرورت مند کہنا مانتا اور سنتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہ کی بلکہ ان دونوں سے کہا میں تمہیں تمہارا کھانا آنے سے پہلے خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ وہ دونوں بیٹھ گئے اور مطمئن ہوئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا میں خوابوں کی تعبیر جاننے والا ہوں۔ ان دونوں خوابوں کی تعبیر میرے رب نے مجھے سکھائی ہے۔ وہ دونوں خوش ہوئے اور مطمئن ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا اور اپنی نصیحت کا آغاز کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے، لیکن اللہ اپنا علم ہر کسی کو عنایت نہیں کرتا۔ بلا شبہ اللہ اپنا علم مشرک کو عنایت نہیں کرتا۔ کیا تم دونوں جانتے ہو کہ میرے رب نے مجھے کیوں علم عطا کیا؟ میں نے اہل شرک کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ توحید صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہے بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں یوسف علیہ السلام قدرے ٹھہرے اور پھر ان دونوں سے پوچھا تم کہتے ہو خشکی کا رب، سمندر کا رب، روزی کا رب اور بارش کا رب، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب جہانوں کا رب ہے۔ کیا جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک زبردست اللہ؟ خشکی کا رب، سمندر کا رب، روزی کا رب اور بارش کا رب کہاں ہے؟ مجھے دکھلاؤ۔ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے؟ تم زمین کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو اور انسان کی طرف دیکھو، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مجھے کھلاؤ اس کے سوا جو کچھ انہوں نے پیدا کیا۔ یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کے لیے رکھ لیے ہیں۔ حکومت اللہ کی ہے، ملک اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے اور حکم اللہ کا ہے۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام اپنی آواز سے فارغ ہوئے تو ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمایا تم میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور رہا دوسرا
تو اسے پھانسی دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے شخص سے کہا میرا اپنے آقا سے تذکرہ کرنا۔ دونوں شخص جیل سے نکلے، پہلا بادشاہ کا ساقی بنا اور دوسرے کو پھانسی دے دی گئی۔ ساقی بھول ہی گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بادشاہ کے پاس کرتا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال رہے۔ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں 7 موٹی تازی گائیں دیکھیں۔ ان گایوں کو 7 سوکھی گائیں کھا رہی ہیں۔ بادشاہ نے 7 سبز سٹے اور 7 ہی خشک سٹے دیکھے۔ بادشاہ اس عجیب و غریب خواب سے ششدر رہ گیا۔ اس نے اپنے ہم نشینیوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، سونے والا بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن ساقی نے کہا نہیں، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ ساقی جیل گیا اور یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام سخی، شریف اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنے والے انسان تھے۔ آپ نے اسے خواب کی تعبیر بتا دی۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام سخی اور شریف تھے، بخل سے آشنا نہ تھے، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر اور تدبیر بتائی۔ فرمایا تم 7 سال کھیتی باڑی کرو گے، جو فصل تم کاشت کرو وہ سٹوں میں باقی رہنے دینا، مگر تھوڑا سا اناج جو تم کھا لو گے اس کے بعد ایک عام قحط پڑے گا۔ تم وہ سب کچھ کھا لو گے جو تم نے جمع کیا ہوگا، مگر تھوڑا سا باقی رہے گا۔ یہ قحط 7 سال تک دراز ہوگا، لمبا ہوگا۔ اس کے بعد مدد آئے گی اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ ساقی گیا اور اس نے بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر اور تدبیر سنی تو بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا یہ تعبیر بتانے والا کون ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ شریف آدمی کون ہے جس نے ہماری خیر خواہی کی اور تدبیر بتائی؟ ساقی نے کہا یہ سچے یوسف علیہ السلام ہے جس نے یہ خبر دی تھی کہ میں اپنے آقا بادشاہ کا ساقی بنوں گا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا، شوق ظاہر کیا۔ یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے خاص کر لوں گا۔ جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلاتے ہیں، یوسف علیہ السلام جیل سے یوں ہی نکلنے پر راضی نہ ہوئے۔ ان کے دل میں آیا کہ لوگ باتیں بنائیں گے، یہ وہی یوسف ہے جو کل جیل میں تھا، اس نے عزیز مصر کی خیانت کی تھی۔ یوسف علیہ السلام بڑے خوددار اور غیرت مند تھے۔ یوسف علیہ السلام بڑے عقل مند اور ذہین تھے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ جیل میں کوئی اور ہوتا اور اس کے پاس بادشاہ کا کوئی قاصد آتا، بادشاہ کا قاصد اسے کہتا کہ بادشاہ سلامت تجھے بلاتے ہیں اور تیرا انتظار کرتے ہیں، تو یہ شخص جیل کے دروازے کی جانب دوڑ کر جاتا اور باہر نکل جاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہ کی، بلکہ بادشاہ کے قاصد سے کہا میں اپنے معاملے کی تحقیق چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے یوسف اسلام کے بارے میں پوچھا۔ بادشاہ حقیقت جان گیا اور لوگ بھی جان گئے کہ یوسف بے قصور ہے۔ یوسف علیہ السلام بری ہو کر جیل سے باہر آئے۔ بادشاہ نے ان کی عزت و تکریم کی۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ لوگوں میں دیانتدار بہت کم رہ گئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ لوگوں میں خیانت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ لوگ اللہ کے اموال میں خیانت کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ زمین میں بہت سے خزانے ہیں لیکن وہ برباد ہو رہے ہیں، اس لیے کہ دولت مند ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے نہیں۔ ان دولت مندوں کے کتے کھاتے ہیں اور لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں۔ ان کے گھر لباس پہنتے ہیں اور لوگوں کو کپڑا تک میسر نہیں جو وہ پہنیں۔ لوگوں کو زمین کے خزانوں سے فائدہ وہی شخص پہنچا سکتا ہے جو حفاظت کرنے والے اور جاننے والا ہو۔ جو نگہبان ہے اور جاننے والا نہیں، وہ نہیں جانتا کہ زمین کے خزانے کہاں واقع ہیں، وہ ان سے کیسے فائدہ اٹھائے گا۔ جو جاننے والا ہے اور محافظ نہیں، وہ ان سے کھائے گا اور ان میں خیانت کرے گا۔ یوسف علیہ السلام حفاظت کرنے والے اور جاننے والے تھے۔ یوسف علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ دولت مندوں کو یوں ہی چھوڑ دیں کہ وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے پھریں۔ یوسف علیہ السلام یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ لوگوں کو اس حالت میں دیکھیں کہ وہ بھوکے رہتے ہیں اور مر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام حق بات کہنے سے شرماتے نہیں تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا
مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، بے شک میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ لوگوں کو بہت آرام ملا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مصر اور شام میں بھوک ناچ رہی تھی، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اطلاع دی تھی۔ شام کے باشندوں اور یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ مصر میں ایک رحم دل آدمی رہتا ہے، مصر میں ایک سخی شریف رہتا ہے، وہ زمین کے خزانوں کا ذمہ دار ہے۔ لوگ اس کے پاس جاتے تھے اور غلہ حاصل کیا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مال دے کر مصر بھیجا تاکہ وہ غلہ لائیں۔ بنیامین اپنے والد کے پاس رہا، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس سے دور ہو۔ یعقوب علیہ السلام اس کے بارے میں ڈرتے تھے، جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ڈرا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس کے پاس گئے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کا بھائی یوسف ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہی یوسف ہے جو کنویں میں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ کیسے نہ مرا ہوگا، وہ تو کنویں میں تھا۔ وہ کنویں میں تھا اور کنواں بڑا گہرا تھا۔ کنواں جنگل میں تھا اور جنگل بڑا ڈراؤنا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا اور رات بڑی تاریک تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور اس کے پاس اندر داخل ہوئے۔ آپ نے انہیں پہچان لیا اور وہ اسے نہ پہچان سکے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اجنبی جانا، وہ اسے پہچانتے نہ تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو اجنبی نہ جانا بلکہ انہیں پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسے کنویں میں پھینکا تھا۔ بلا شبہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسے قتل کر دینا چاہا تھا، لیکن اللہ نے میری حفاظت کی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سے کچھ نہ کہا اور انہیں رسوا نہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کی اور ان سے کہا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، کنعان سے۔ آپ نے کہا، تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے کہا، کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارا ایک اور بھائی ہے، اس کا نام بنیامین ہے۔ آپ نے کہا، وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا، اس لیے کہ ہمارا والد اسے نہیں چھوڑتا اور وہ پسند نہیں کرتا کہ اس سے دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، وہ اسے کیوں نہیں چھوڑتا؟ کیا وہ بہت چھوٹا سا لڑکا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، البتہ اس کا ایک بھائی یوسف ہوتا تھا، وہ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ گیا، ہم جنگل میں گئے، وہاں بھاگنے لگے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے دل میں مسکرائے لیکن انہیں کچھ نہ کہا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین سے ملنے کا شوق ظاہر کیا۔ اللہ نے چاہا کہ یعقوب علیہ السلام کا دوسری مرتبہ امتحان لے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دینے کی اجازت دے دی، لیکن ان سے یہ کہا کہ باپ کی جانب سے تم اپنے بھائی کو میرے پاس لاؤ، دیکھو تمہیں آئندہ غلہ نہیں ملے گا جب تک کہ تم اسے میرے پاس نہیں لاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے مال کے بارے میں حکم دیا تو ان کے سامان میں کچھ رکھ دیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام وہ اپنے باپ کی طرف واپس آئے اور انہوں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے آپ سے کہا، ہمارے ساتھ ہمارے ہم اس کا بھی حصہ حاصل کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اسے اس وقت سے تمہارے ساتھ مطالبہ کر دیا اور کہا نہیں روانہ کروں گا جب تک اس کے نافذ نہیں کرو گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مگر یہ کہ میں تم سے کہیں غلبہ پا لیا جائے۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیا اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم سے مطمئن ہو گیا، اللہ وکیل ہے۔ کیا تم یوسف کا قصہ بھول گئے؟ بیٹوں سے کہا، کیا بنیامین کی تم اس طرح دروازے سے جس طرح تم نے یوسف کی حفاظت کی تھی، الگ الگ دروازوں سے اللہ بہتر محافظ ہے اور بھائی الگ الگ دروازوں سے دانے والا ہے، جیسا کہ ان کے باپ نے انہیں سامان میں پایا۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کہنے لگا، جب یوسف علیہ السلام نے ایک شریف آدمی ہے تو دیکھیے اس نے ہمارا مال واپس گھر میں رکھا اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین وصول نہیں کیا، میں تیرا بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ یہ سن کر تسلی ہوئی۔ یوسف علیہ السلام بنیامین سے عرصے دراز کے بعد ملے۔ اس نے اپنے ماں باپ، گھر اور بچپن کو یاد کیا۔ یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ بنیامین اس کے پاس ہی رہے، اسے ہر روز دیکھے، اس سے باتیں کرے اور اس سے اپنے دکھڑے بارے میں پوچھے، گھر کے بارے میں پوچھے اور اپنے باپو کے بارے میں پوچھے کہ کیا صورت ہوئی۔ بنیامین تو کل واپس ہونے والا ہے، اس کی کیا صورت ہو۔ بھائیوں نے اللہ سے عہد کیا تھا
کہ وہ بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے کیسے ممکن ہو کہ وہ بنیامین کو اپنے پاس بغیر کسی سبب کے رکھ لیں؟ لوگ کہیں گے عزیز مصر نے ایک کنعانی باشندے کو بغیر کسی سبب کے اپنے پاس روک لیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام ذہین اور عقل مند تھے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی برتن تھا، وہ اس میں پانی پیتے تھے۔ اس نے برتن بنیامین کے سامان میں رکھ دیا اور ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا، سنو تم چور ہو۔ بھائیوں نے دیکھا اور کہا تمہارا کیا گم ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا برتن گم پا رہے ہیں، جو یہ برتن لائے گا اسے انعام میں 1 اونٹ کا بوجھ غلہ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم یہاں اس لیے نہیں آئے زمین میں فساد برپا کریں، اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی کیا سزا ہو اگر تم جھوٹے ہو؟ انہوں نے کہا سزا کے طور پر اس شخص کو رکھ لیا جائے جس کے سامان میں یہ برتن پایا جائے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ برتن بنیامین کے سامان سے نکلا۔ بھائی شرمندہ ہوئے، لیکن شرمساری کا اظہار کیے بغیر انہوں نے کہا اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بہتان سنا تو خاموش رہے اور ناراض نہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام شریف اور بردبار تھے۔ بھائیوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں، ہم نے آپ کو حسن سلوک کا پیکر دکھائی دے رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس سے ہمیں اپنا سامان ملا، ورنہ ہم ظالم ٹھہریں گے۔ اس طرح بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس رہ گئے۔ دونوں بھائی اکٹھے رہتے ہوئے بہت خوش ہوئے۔ یوسف علیہ السلام زمانہ دراز سے اکیلے تھے، وہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو دیکھ نہ پائے تھے۔ اللہ بنیامین کو اس کے پاس لے آیا، وہ اسے اپنے پاس بھلا کیوں نہ روکتے، اسے جی بھر کر دیکھتے اور اس سے باتیں کرتے۔ کیا یہ ظلم ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس رہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بھائی پریشان ہوئے کہ وہ کیسے اپنے باپ کی طرف واپس جائے۔ بھائیوں نے سوچا کہ وہ اپنے باپ سے کیا کہیں گے۔ انہوں نے کل یوسف کے بارے میں باپ کو گھبراہٹ میں مبتلا کیا تھا، کیا آج بنیامین کے بارے میں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کریں گے؟ ان کے بڑے بھائی نے یعقوب علیہ السلام کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور اس نے اپنے بھائیوں سے کہا تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو ابا جان تیرے بیٹے نے چوری کی، ہم نے تو وہی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا، ہم غیب کی نگراں نہیں ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ قصہ سنا وہ جان گئے کہ اس میں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ اس کا امتحان لینے والے ہیں۔ کل یوسف کے بارے میں گھبراہٹ میں مبتلا کیا گیا اور آج بنیامین کے بارے میں گھبراہٹ میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ اس پر 2 غم جمع نہیں کرے گا، اللہ اسے 2 بیٹوں کے بارے میں گھبراہٹ میں ہرگز مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے یوسف علیہ السلام اور بنیامین جیسے 2 بیٹوں کے بارے میں یقیناً گھبراہٹ میں مبتلا نہیں کرے گا۔ بلا شبہ اللہ کا اس میں پوشیدہ ہاتھ ہے، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے، پھر انہیں خوش کرتا ہے اور ان پر انعام کرتا ہے۔ بڑا بیٹا مصر میں ہی رہا اور اس نے واپس کنعان جانے سے انکار کر دیا، کیا تیسرے بیٹے کے بارے میں گھبراہٹ میں مبتلا کیا جائے گا جبکہ اس سے پہلے 2 کے بارے میں گھبراہٹ میں مبتلا کیا گیا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام مطمئن ہوئے اور فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام ایک انسان تھے، ان کے سینے میں انسان کا دل تھا، پتھر کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یاد کیا اور ان کا غم تازہ ہو گیا اور فرمایا ہائے افسوس میرا یوسف۔ یوسف علیہ السلام کے ماں جائے بیٹوں نے کیا کہا تو یوں ہی یوسف کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ اسی غم میں ہلاک ہو جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے غم اندوہ کا شکوہ اللہ کے حضور کرتا ہوں، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ مایوس ہونا کفر ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ کے گھر میں بڑی امید تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تھا کہ یوسف اور بنیامین کی تلاش کریں اور اس تلاش میں پوری محنت کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس بات سے منع کیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ بھائی تیری
تیسری مرتبہ مصر گئے، یوسف علیہ السلام کے پاس اندر گئے، اس کی خدمت میں اپنے فقر و فاقہ اور مصیبت کی شکایت کی اور اس سے فضل و کرم کی بھیک مانگی۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے غم اور محبت نے جوش مارا اور وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے۔ میرے باپ کے بیٹے، انبیاء کے بیٹے، اپنے فقر و فاقہ اور مصیبت کا شکوہ ایک بادشاہ کی خدمت میں کر رہے ہیں، ان لوگوں سے یہ بات کب تک چھپی رہے گی؟ کب تک میں ان کی یہ حالت دیکھتا رہوں گا؟ کب تک میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکوں گا؟ یوسف علیہ السلام کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور آپ نے ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب کہ تم جاہل تھے؟ بھائی جانتے تھے کہ یہ راز یوسف اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ جان گئے کہ یوسف ہے، کہنے لگے، سبحان اللہ، کیا یوسف زندہ ہے؟ کیا وہ کنویں میں نہیں مرا؟ ارے کیا یوسف آج عزیز مصر ہے؟ وہ زمین کے خزانوں کا ذمہ دار ہے؟ کیا وہی ہمارے لیے حاکم ہے، حکم دیتا ہے؟ کیا اب کوئی ان کے پاس شک رہ گیا ہے جس سے وہ باتیں کر رہا ہے؟ تو یوسف بن یعقوب ہے، تو یوسف بن یعقوب ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو یوسف ہے؟ فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، ہم پر اللہ نے احسان کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ترجیح دی ہے، ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی کرتوت پر انہیں ملامت نہیں کی بلکہ کہا، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا۔ وہ بھلا کیسے شوق نہ کرتے؟ جدائی بڑی طویل ہو چکی تھی، وہ اب کیسے صبر کریں جب کہ بھید ظاہر ہو چکا ہے؟ اسے کھانا پینا کیسے اچھا لگے جب کہ اس کے باپ کو نہ کچھ پینا اچھا لگتا تھا، نہ کھانا اور نہ ہی سونا۔ بھید کھل گیا، راز ظاہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یعقوب علیہ السلام زیادہ رونے اور غم کی وجہ سے اندھے ہو چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ میری قمیص لے جاؤ، اسے میرے ابا جان تو پرانی گمراہی میں مبتلا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام سچے تھے۔ جب خوشخبری دینے والا آیا، اس نے قمیص کو اس کے چہرے پر ڈالا تو نظر لوٹ آئی۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی طلب کریں، بے شک ہم خطا کار تھے۔ آپ نے فرمایا، میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے معافی طلب کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ ان دونوں کی خوشی کے بارے میں مت پوچھیے، مصر میں یہ دن یادگار تھا اور یہ دن بڑا مبارک تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے داد و تحسین کو تخت پر بیٹھایا اور اپنے والدین کو تخت پر بیٹھایا اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ اللہ نے اسے سچ کر دکھایا۔ میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا تھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بہت حمد و ثنا بیان کی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان عرصہ دراز تک مصر میں رہے۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی مصر میں فوت ہوئے۔ اس بڑی سلطنت نے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کیا اور نہ ہی ان میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ یوسف علیہ السلام اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حکم دیتے اور اللہ کے احکامات کو نافذ کیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام سلطنت کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتے تھے اور نہ اسے کوئی بڑی چیز شمار کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بادشاہ کی موت مریں اور انہیں قیامت کے دن بادشاہوں کے ساتھ اٹھایا جائے، بلکہ وہ ایک غلام کی موت مرنا پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ میرے رب، تو نے مجھے سلطنت عطا کی اور باتوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے تو میرا دنیا اور آخرت میں کارساز ہے۔ مجھے مسلمان مارنا اور نیکوں کے ساتھ ملانا۔ اللہ نے اسے مسلمان مارا اور اسے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا۔ درود و سلام ہو ان پر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ دوستو، یہ تھی
بہت ہی اچھی کہانی اور دنیا کا سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا۔ اس کے اندر بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں، بڑے سبق آموز باتیں ہیں کہ انسان اگر صبر کرے، اللہ پر یقین رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور اپنے اور پرائیوں کا ظلم برداشت کرے اور اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین انجام دیتا ہے، بہترین پھل دیتا ہے اور آخر میں وہی کامیاب اور سرخرو ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس میں جو بھی ہمیں سبق ملا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔